اللہ کے رسول معراج میں گئے، آپ نے بڑی بہترین خوشبو محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ خوشبو ایک عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے محل میں اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے الگ سے نوکرانی رکھی گئی تھی۔ کہا اے اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، اے جبرائیل اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا، اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں اللہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ کہ تم بتا سکتی ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون کو پتا چلا، اس عورت کو اس کے تمام بچوں سمیت بلوایا گیا۔ فرعون نے اس عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا اللہ کی ربن غیری، کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس غریب عورت نے، اس مزدور عورت نے اس کے ایمان کی طاقت تو دیکھو، فرعون کے دربار میں وہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، کاپی نہیں، وہ اپنے مسلک سے فری نہیں، اپنے منہج سے ہٹی نہیں، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے فرعون کے دربار میں فرعون سے آنکھیں ملا کر کے کہا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، تمہیں نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا سوچ لو انجام بہت برا ہوگا۔ کہا کہ اس کو ہے۔ فرعون نے آگ تیار کی، مسند احمد کے الفاظ ہیں، آگ تیار کی گئی اور حکم دیا گیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایک کر کے اس عورت کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں وہ عورت بچی اور اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ بچا۔ سارے بچے آنکھوں کے سامنے آگ میں جل کر کے راکھ، اب آخر میں دودھ پیتا بچہ بچا ہے۔ ماں کی ممتا، بہرحال ماں ہوتی ہے۔ عورت جھجکنے لگی، قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ اپنے معصوم بچے کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے ماں تو اس آگ میں کود جا کیونکہ جہنم کے عذاب سے یہ آگ ہلکی ہے، یہ آگ برداشت کی جا سکتی ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بچے نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، جس کے لیے بچے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے زندگی کی پراپرٹی اور زندگی کا مال قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ معاف کیجئے اس ایمان کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں۔ آج ہمارا ایمان بڑے کمزور حالت میں، جیسے موبائل ہوتا ہے نا، جب اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، ایمان بھی فل چارج ہوتا ہے اور ایمان کی چارجنگ بھی لو اور فاسٹ ہوتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑے کمزور درجے میں ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور درجے میں جا چکا ہے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کہتا آؤ میرے بندوں میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میرے بندو، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ صدقہ اور خیرات پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ نماز پر لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں لیکن مسجد میں آنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور فرمایا جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائے۔
اللہ کا نام لیا جائے تو دل لرزنے لگے, دل کانپنے لگے. مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, مگر پھر بھی چپل چوری ہو رہا تھا, جوتا چوری ہو رہا تھا, مسجد کا سامان چوری ہو رہا تھا. ایک ہفتے کے بعد مسجد کی کمیٹی والوں نے مسجد میں کیمرہ لگا دیا اور پرچے پر لکھ دیا کیمرہ لگا ہوا ہے. چپل چوری ہونا بند ہو گیا, سامان چوری ہونے بند ہو گئے. اللہ کا ڈر نہیں ہے, کیمرے کا ڈر ہے. یہ آج ہمارے ایمان کا حال ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان لرز جائے, کانپ جائے. قرآن کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی, صحابہ اور تابعین کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی. ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا, کسی مکان کی چھت پر گیا, کوئی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی تلاوت اس ڈاکو کے کانوں میں پڑ گئی. اللہ کے کلام کی یہ آیت پڑ گئی, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ یہ آیت سنی, ڈاکو کے دل میں اللہ کا کلام, اللہ کے کلام کی ہیبت چھا گئی. ڈاکو نے کہا, اس ڈاکہ ڈالنے والے نے کہا, اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے, میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا, چوری کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا. میرے بھائیوں, اللہ کا ذکر سن کر, اللہ کا کلام سن کر دل کی دنیا بدل جائے تب سمجھ جاؤ کہ ایمان موجود ہے. تو ہم نے جو اللہ نے 3 کنڈیشن بتائی تھی, ہم تینوں کنڈیشن پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں. پہلی کنڈیشن اللہ نے کہا کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے. اور دوسری کنڈیشن, اپنے عمل کو نیک کر لو. آج عمل ہمارا کیسا ہے؟ آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ کیا مسلمان کی کمی ہے؟ کیا زناکاری کے اڈوں پر مسلمانوں کی کمی ہے؟ کیا برائیوں کے میدان میں مسلمانوں کی کوئی کمی ہے؟ وہ مسلمان لڑکیاں جن کے چہرے کو کبھی زمین و آسمان نے دیکھا نہیں تھا, آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں اپنے بدن کی نمائش کر کے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں. وہ مسلمان نوجوان جن کی عفت کی مثالیں دی جاتی تھی, آج وہ بدکاری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج مسلمان بدعمل ہو چکا ہے. ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے. 2 ہی چیزیں ہیں اس شریعت کے اندر جو بنیاد ہے, ایک علم ہے ایک عمل ہے, اور دونوں ضروری ہیں. اگر آپ کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں, اور آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں. یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا, اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ نے کتا اور بندر, سور ان کو بنایا. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے ہاں علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, اور عیسائیوں کے یہاں عمل بہت تھا لیکن غلط عمل تھا, بغیر علم کے عمل تھا, وہ بھی گمراہ ہو گئے. آج ہماری قوم کے پاس نہ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں, جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں فیما کنتم, تم لوگ کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کننا مستضعفین فی الارض, ہم زمین میں بے بس اور کمزور تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ, تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے آس پاس میں رہتے تھے اور اسلام انہوں نے قبول کیا تھا, مگر وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے ہجرت کرنے سے گریز کیا, جبکہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی اور ہجرت کا بڑا تاکیدی حکم تھا. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کے بعض احکام کبھی کبھی سچویشنز کے اعتبار سے ان کے احکام بدلتے ہیں. ہجرت ہر حال میں فرض نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی فرض ہو جاتی ہے اور ہجرت نہ کرنا یہ کفر بن جاتا ہے. تو اس وقت یہی سچویشن تھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات یہ کہی کہ
ان لوگوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے، زمین میں بے بس تھے، تو یہاں شان نزول کے اعتبار سے زمین سے مراد مکہ ہے۔ اور بعد میں فرشتوں نے کا جو قول نقل کیا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، تو اس سے مراد مدینہ ہے۔ لیکن یہ شان نزول کے اعتبار سے ہے۔ عام اگر اس آیت کو ہم یعنی ایک کامن کانٹیکسٹ میں دیکھیں، ایک جنرل بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، تو پہلا جو الارض ہے اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے، جہاں پر دین پر عمل کرنا۔ اور بعد میں جو ارض اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم قرار دیا جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے قصدن ہجرت نہیں کیا۔ لیکن اب اس سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا، ان کو ایکسپشن ان کا کیا، فرمایا کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون، سوائے ان بے بس اور کمزور مردوں کے اور عورتوں کے اور بچوں کے جو کسی قسم کی تدبیر بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کمزور اور بے بس لوگوں کو جہاد کے حکم سے یعنی معذور رکھا ہے اور ان کو مستثنیٰ کیا ہے، ویسے یہاں ہجرت کے وسائل سے چونکہ وہ محروم تھے، کمزور لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کی جو فرضیت ہے اس سے ان کو مستثنیٰ رکھا اور کہا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت ساری قیام کی جگہیں پائے گا۔ مراغمن کثیرہ، وہ بہت ساری قیام کرنے کی، رہنے کی جگہیں پائے گا، وسعتن، اور وہ گنجائش پائے گا، کشادگی پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور پھر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ نیت کے مطابق اس کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا، چونکہ وہ گھر سے ہجرت کے ارادے اور نیت سے نکلا ہے، تو راستے میں ہی اگر اس کو موت آ گئی اور جہاں پر اس کو ہجرت کرنا تھا وہاں تک وہ نہیں پہنچ پایا، تب بھی اس کو ہجرت کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک آدمی جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، جب اس نے توبہ کا ارادہ کیا اور اس دور کے ایک عالم نے اس کو بتایا کہ تم اپنی بستی کو چھوڑ کر کے فلاں بستی میں چلے جاؤ جو نیک لوگوں کی بستی ہے، تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچنے کے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے اس کو نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ یہ صحیح بخاری کی 3470 اور صحیح مسلم کی 2766 نمبر کی حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلا کہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہجرت وغیرہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 101 سے اللہ تعالیٰ سفر میں مسلمانوں کو قصر کرنے کی اجازت دے رہا ہے کہ نماز میں اگر آدمی سفر میں ہے تو قصر کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، نماز کو چھوٹا کر لو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جبکہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ کافر جب تمہیں آزمائش میں ڈالنے کا تمہیں ڈر ہو تب تم قصر کرو، یہ بطور شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جب یہ کنڈیشن ہو تب ہم قصر کریں گے، بلکہ اس دور میں چونکہ سفر میں عام طور سے ایسی ضرورت پیش آتی تھی کہ دشمن کا ڈر بھی ہے اور دشمنوں کا نرغہ ہے ہر طرف، تو اس وقت جو سچویشن عام تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قصر کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ دشمن کا ڈر ہو تب ہم قصر کریں گے، بلکہ سفر کا لفظ عام ہے اور کسی بھی سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا بھی ہوا کہ اب تو دشمنوں کا ڈر نہیں ہے، مکہ سے سارے دشمن نکل چکے ہیں، تو کیا اب بھی ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 686 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے، اللہ کے صدقہ کو قبول کرو۔ اللہ نے تم کو ایک رخصت دی ہے، ایک چھوٹ دی ہے، اس چھوٹ کا فائدہ اٹھاؤ۔
اب ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں ہمیں جو قصر کرنا ہے تو ہم کتنے سفر کے اوپر قصر کریں، یعنی ڈسٹینس کتنا ہو، مسافت کتنی ہو، کتنی مسافت پر ہم قصر کریں۔ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے، الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے اور ان حدیثوں کی روشنی میں علماء کے الگ الگ اقوال ہے کہ اتنے کلومیٹر پر قصر کیا جائے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو ان کا جو موقف ہے، جو اسٹینڈ ہے، وہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مسافت جس میں نماز کو قصر کیا جاتا ہے، بعض علماء نے اس کو 83 کلومیٹر کے ساتھ محدود کیا ہے، اور بعض علماء نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ جس کو عرف میں عام بول چال میں سفر مانا جاتا ہو، اگرچہ وہ 80 کلومیٹر تک نہ پہنچتا ہو، وہ سفر ہے، اور جس کے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ یہ سفر نہیں ہے تو وہ سفر نہیں، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہو۔ یہی آخری قول شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے کوئی متعین مسافت طے نہیں کی ہے کہ اس میں قصر جائز ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے لیے کوئی مسافت متعین نہیں کی ہے۔ تو یہ شیخ ابن عثیمین کا اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس موقف کو اپنایا، یہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی کوئی ڈسٹینس کی شرط نہیں ہے، جس کو ہم اپنی عام بول چال میں سفر مانتے ہیں، سفر سمجھتے ہیں، اس سفر میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں کب تک قصر کر سکتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کا تقاضا کتاب و سنت کا ظاہر کرتا ہے، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ قول جس کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے پسند کیا ہے وہی صحیح قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسافر ہے، چاہے وہ 4 دن سے زیادہ کے رہنے کی نیت کرے یا اس سے کم کی نیت کرے، اس لیے کہ اس سلسلے میں دلائل عام ہیں جو مسافر کے لیے سفر کی رخصت کو ثابت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت کو طے کیا ہے جس سے سفر کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ آگے علامہ ابن عثیمین اور دلائل کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان القول الراجح، بے شک راجح قول وہ ہے ما ذهب الیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جس کی طرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ گئے ہیں، من ان المسافر مسافر، کہ مسافر ہے، ما لم ینوی واحدا من امرین، جب تک وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت نہ کرے۔ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الاقامۃ المطلقہ، مطلق طور پہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، اور دوسرا اول استیطان، یا اس جگہ کو وطن بنا لے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ وطن بنانے والا جو ہوتا ہے وہ اس شہر کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، اور مطلق ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک شہر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں کام بڑا ہو رہا ہے یا یہاں پہ علم کا تلاش کرنا زیادہ بہتر اور مضبوط ہے، تو وہ وہاں پہ ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے مطلق طور پہ، بغیر اس کے کہ وہ کسی کام یا کسی وقت کے ساتھ اس مدت کو متعین کرے، لیکن اس کی نیت ہے کہ اب وہ وہیں پر رہے گا، اس لیے کہ اس شہر میں اس کی ضرورت ہے، وہ شہر اس کو پسند آ گیا ہے، یا تو علم کی کثرت کی وجہ سے، یا تجارت کی وجہ سے، یا انسان حکومت کے انڈر میں کسی نوکری وغیرہ کے تحت وہاں پہ جیسے سفرا وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ سفر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے وہاں ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسے آدمی کے حق میں سفر کا حکم منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے ٹھہرنے کو کسی کام کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ جو ختم ہو جانے والا ہو، ایک انسان نے متعین کر دیا ہے، قید بندی کر دی، حد بندی کر دی ہے، فہذا مسافر، تو ایسا آدمی مسافر ہے، ولا تتخلف احکام السفر منہم، اور سفر اس کے اوپر اپلائی ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم اے نبی جب آپ ان لوگوں کے بیچ میں ہوں، یعنی اپنے صحابہ کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اپنے صحابہ کے لیے آپ نماز قائم کریں، نماز کھڑی کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو لیے ہوئے، فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب یہ لوگ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو
تو یہ اب پیچھے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور دوسری جماعت آگے آئے, لم یصلوا جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے بچاؤ کے سامان اور اپنے ہتھیار کو وہ لیے رہیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر اچانک ایک بار میں حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنے بچاؤ کے سامان کو ہمیشہ لیے رہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا ہے. جب مسلمان اور کافر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ایک لمحے کی غفلت بھی مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہو تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے. اب صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جائے اس کے الگ الگ طریقے حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک حصہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا تاکہ دشمن کو حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو, اور دوسرے حصے نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. جب یہ لوگ نماز پڑھ چکے تو پھر انہوں نے مورچہ سنبھالا اور جو لوگ اب تک دشمن کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے آ کر کے نماز اپنی پوری کی. دوسرا طریقہ یہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوئی اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی, آپ کی 4 ہو گئیں اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو گئی. چوتھا طریقہ حدیثوں سے یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کی طرح بیٹھے رہے اور فوجیوں نے اپنے اپنے طور پر کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھ کر کے اپنی 2 رکعت پوری کی, اور اس کے بعد دشمن کے سامنے ڈٹ گئے. پھر دوسرے لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی اور پھر آپ التحیات کی طرح بیٹھے رہے اور لوگوں نے کھڑے ہو کر کے اپنی 1 رکعت پوری کی, اور پھر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا. تو یہ صلاۃ الخوف کے الگ الگ طریقے حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ, جب تم نماز ادا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو, قِيَامًا وَقُعُودًا کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور لیٹ کر کے اپنے کروٹ کے بل, فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور جب تمہیں اطمینان مل جائے یعنی جنگ کے حالات ختم ہو جائیں, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز قائم کرو, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا بے شک نماز مومنوں پر اپنے وقت کے اوپر فرض ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بلا ضرورت 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جہاں سفر ہو یا کوئی ضرورت ہو وہاں 2 نمازوں کو جمع کیا جائے, اس لیے کہ نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ. إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ لیکن تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کے طالب ہو, تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کے طالب ہو, تمہیں اجر کی امید ہے جس کی امید انہیں نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا سننے والا جاننے والا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو زخم پہنچتا ہے اس کی حیثیت دشمن کو جو زخم پہنچتا ہے اس سے فرق یہ ہے کہ اس مسلمان اور مومن کو اپنے ان زخموں پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رہتی ہے, اور اسی لیے مومن کو آخرت کے اجر کی جو امید رہتی ہے وہ ظاہر ہے کہ کافر کو نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اللہ تعالیٰ سے تم جو امید رکھتے ہو وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 یعنی 97 سے لے کر کے 104 تک تقریباً 8 آیات میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 8 آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ جب اہل ایمان کے اوپر مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے دین پر عمل کرنا کسی علاقے اور شہر میں مشکل ہو جائے تو پھر ایسے وقت میں ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں.
دوسری چیز یہ ہم نے سمجھی کہ ایسے نازک وقت میں ہجرت کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور ہجرت نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ بلکہ کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے اور انسان کو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ جو لوگ مجبور ہوں، جن کے پاس سفر اور ہجرت کے وسائل نہ ہوں، اتنے بے بس ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، تو پھر جیسے ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا فریضہ ساقط ہے، ویسے ہی ہجرت کی بھی جو یعنی ہجرت کا جو لازم ہونا ہے، کمپلسری ہونا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کمپلسری اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ اگر ہجرت کرنے کے مقصد سے کوئی آدمی گھر سے نکلا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ہجرت کا پورا ثواب ملے گا اس کی نیت کے مطابق۔ پانچویں چیز ہم لوگوں نے یہ پڑھی کہ سفر میں قصر کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بھی ثابت کیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سفر میں قصر کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے۔ ایک چیز ہم نے یہ سمجھی کہ نماز کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، اور نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے، بلا عذر جو ہے نماز کو اس کے وقت سے ڈیلے نہیں کر سکتے، ٹال نہیں سکتے۔ دشمن کے مقابلے میں کمزوری ظاہر کرنا حرام ہے، دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس راہ میں جو تکلیفیں پہنچے اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ ایک چیز ہم نے یہ کتنی آسان ہے کہ مسافر ظاہر ہے کہ سفر میں بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چھوٹ دی ہے، روزہ کی وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے، نمازوں کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے، یہ ہماری شریعت کے آسان ہونے کی دلیل ہے۔ نماز خوف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جنگ کے حالات میں دشمن کی موجودگی میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، جس کو ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ تو جب جنگ کے حالات میں طریقہ بدل دیا گیا لیکن جماعت ختم نہیں کی گئی، تو عام حالات میں، امن کے حالات میں جماعت سے ہی نماز پڑھنا چاہیے، بلا عذر اور بغیر کسی مجبوری کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ابھی کبھی بھی اپنے دنیا اور دین کی مصلحت سے اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے غافل ہو جاؤ۔ تو مومن کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، اور اسے اپنے دین اور دنیا میں کوئی خطرہ اگر اس کو درپیش ہو تو اسے اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا اور بتایا، اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے ان کی وکالت کرنے والے نہ بنیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں علماء تفسیر نے نقل کیا ہے کہ مدینہ کے انصاریوں میں قبیلہ تھا بنو ظفر کا۔ بنو ظفر میں ایک آدمی تھا جس کا نام طعمہ یا بشیر بن عبیرق۔ اس نے کیا تھا کہ اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی، اور جب اس کو یہ لگا کہ اس کی چوری کی پکڑی جائے گی اور اس کا چرچا ہو جائے گا، تو اس نے اپنی وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی، اور اس کے بعد بنو ظفر کے کچھ لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس یہ آدمی طعمہ یا بشیر جس کا نام تھا یہ آیا، اور ان سب لوگوں نے مل کر کے اللہ کے رسول کو یقین دلایا کہ زرہ یہودی نے چرائی ہے۔ یہودی بعد میں آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ زرہ جو ہے ان لوگوں نے چرائی ہے، بنی عبیرق نے، اور چرا کر کے میرے گھر میں پھینکی ہے۔ لیکن یہ جو لوگ آئے تھے، بنو عبیرق جو آئے تھے، طعمہ اور بشیر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متاثر کر دیا کہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف اور ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی آپ ان خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، یعنی بغیر تحقیق کے آپ نے بے ایمان اور خیانت
کرنے والے لوگوں کی آپ نے حمایت کر دی ہے، اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان کی حیثیت سے غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ جو صحیح صورتحال تھی وہ آپ کے اوپر واضح ہوتی، آپ غلط فہمی میں نہ پڑتے۔ تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر کبھی سچائی ان کے اوپر پوشیدہ رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو اطلاع دیتا ہے اور صحیح چیز سے ان کو باخبر کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بھی کہا کہ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، کیونکہ آپ نے ان بے ایمان اور ظالم لوگ حمایت کر کے آپ نے کوتاہی کی ہے، اور اس کوتاہی پر آپ استغفار کریں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب تک دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کے مکمل حق پر ہونے کا یقین نہ ہو، کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اگر کسی ایک فریق کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر قاضی یا حاکم کسی ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ حقیقت میں غلط ہو، تو اس فیصلے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 2680 اور صحیح مسلم کی 1713 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تختصمون الیہ، تم لوگ اپنے جھگڑے اور اپنے معاملات میرے پاس لے کر کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ، اور تم میں سے بعض لوگ حجت اور دلیل پیش کرنے کے معاملے میں بعض سے زیادہ تیز ترار ہوتے ہیں۔ فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ، تو جس کی بات سن کر کے اس کے بھائی کے حقوں میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حق اس کے بھائی کا تھا اور میں نے اس کو دے دیا بات چیت کی وجہ سے، فانما اقطع له قطعة من النار، تو وہ یہ یاد رکھے کہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، فلا یاخذها، وہ اس کو نہ لے، وہ اس کو لینے کی کوشش نہ کرے۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اے نبی آپ ان لوگوں کی حمایت نہ کریں جو اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا اور گنہگار ہو۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اے نبی یہ لوگ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تو ان کے ساتھ تھا اس وقت جب یہ راتوں میں آپس میں خفیہ مشورے کر رہے تھے، آپس میں یہ سیکرٹ باتیں کر رہے تھے اور ایسی باتیں کر رہے تھے مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا اور گھیرنے والا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ہی ہو وہ لوگ جنہوں نے ان کی حمایت کی ہے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو وہ کون ہے جو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا اور اللہ کے یہاں ان کی حمایت کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا وہ کون ہے جو ان کا وکیل بنے گا قیامت کے دن؟ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی برائی کا کام کرے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، اللہ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، برائی کا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہاں سو سے مراد وہ برائی ہے جس کا تعلق دوسرے سے ہو، جیسے چوری ہے، جیسے زنا ہے، جس کا نقصان دوسرے کو پہنچ رہا ہو۔ او یظلم نفسہ، اور اپنے جان پر ظلم کرے، اس سے مراد وہ گناہ ہے جس کا نقصان خود انسان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی برائی کا کام یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو ایسا انسان یاد رکھے یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو وہ اس کا بوجھ خود اپنے اوپر کمائے گا، اس گناہ کا بوجھ وہ خود اپنے اوپر لا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی خطا کا کام کرے یا کوئی گناہ کا کام کرے اور پھر کسی بے گناہ کے سر پہ تھوپ دے اس کو، تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت کھلا ہوا گناہ اس نے اٹھایا ہے۔
वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूका, और ए नबी अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत आपके ऊपर ना होती तो इनमें से एक जमात ने तो ये इरादा कर लिया था कि वो आपको भटका देगी। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन ये नहीं भटका सकते हैं मगर अपने आप को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी ए नबी, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर खास फजलो करम किया जो अल्लाह अपने नबियों पर करता है। और यहाँ जो ताइफा जमात मुरादी, यहाँ वही लोग मुराद हैं, बनु उबैरी के लोग, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करना चाह रहे थे और एक बेगुनाह के सर पे गुनाह थोपना चाह रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, इनमें से एक जमात ने ये कस्द कर लिया था, ये तय कर लिया था, अन युदिल्लूका, कि वो सीधी राह से आपको ए नबी हटा देंगे। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन ये नहीं भटका सकते हैं मगर अपने आप को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और ए नबी अल्लाह ताला ने आपके ऊपर उतारा है किताब को और हिकमत को, और अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखाया जो आप नहीं जानते। यानी ये अल्लाह ताला ने मजीद अपने इनामात का जिक्र किया अपने नबी के ऊपर कि ए नबी, हमने आप पर कुरान उतारा है, आपको हमने सुन्नत दी है, आपको हम इल्म और हिकमत की बातें बताते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 52 में फरमाई कि वकदालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ नबी हमने आपके ऊपर अपने हुक्म से रूह को नाजिल किया है, रूह को उतारा है, यानी रूह से मुराद यहाँ कुरान है। मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, आप नहीं जानते थे ईमान क्या है और किताब क्या है। ये आयत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने का इनकार कर रही है, क्योंकि जिसको इल्म दिया जाए पहले से बात पता ना हो और बाद में पता चले, वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता, और किसी के बताने से कोई चीज जब पता चले तो वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ऐ नबी आपके ऊपर अल्लाह ताला का बहुत अजीम फजल है। ला खैर फी कतीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास, ऐ नबी इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर और भलाई नहीं है। ये मुनाफिकीन जो आपस में सीक्रेट बातें करते हैं, जो आपस में सरगोशियां करते हैं, चुपके चुपके बातें करते हैं, इसमें कोई भलाई नहीं है। इल्ला मन अमर बिसदक़तिन, हाँ अगर भलाई है और चुपके चुपके अगर कोई बात करना है, ऐसी बात करे किसी को सदका का हुक्म दे, औ मारूफिन या कोई भलाई की बात करे, औ इस्लाहिम बैनन नास या लोगों के दरमियान सुलह करा दे। यहाँ 3 कामों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया जिसके लिए खुफिया इज्तिमा और सीक्रेट मीटिंग की जा सकती है। उसमें सबसे पहली चीज है सदका। जाहिर है कि सदका की बहुत सारी फजीलतें हैं। सही मुस्लिम की 1014 नंबर की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तसद्दक़ अहदुन बिसदक़तिन मिन तय्यबिन, जब कोई आदमी पाकीज़ा माल में से सदका करता है, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, और अल्लाह ताला पाकीज़ा माल को ही कबूल करता है, इल्ला अखज़हा अर्रहमानु बियमीनिही, तो उस सदका को अल्लाह ताला अपने दाहिने हाथ में लेता है। व इन कानत तमरतन, अगर वो एक खजूर के बराबर भी वो चीज हो, फतरबू फी कफ़िर रहमान, तो वो रहमान की हथेली में बढ़ती चली जाती है, हत्ता तकून आज़म मिनल जबल, यहाँ तक कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु, जैसे तुम में से कोई अपने ऊंट के बच्चे को बढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है। औ फसीलहु, अपने ऊंट के बच्चे को जिस तरीके से आदमी बढ़ाता है और उसके बढ़ाने की तलब रखता है, अल्लाह ताला अपने बंदे के सदक़े को बहुत तेजी के से बढ़ाता है। इसी तरीके से भलाई की बात करना, इसकी भी बड़ी फजीलत है। लोगों के दरमियान सुलह कराना, इसकी तो इतनी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो सबसे अफजल जो काम है सदका और नमाज और रोजे से अफजल वो काम है, क्या मैं तुमको ना बता दूं? साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा देना, व फसादु ज़ातिल बैनी अल-हालिका, और आपस में फसाद करना ये नेकियों को खत्म करने वाली चीज। ये अबू दाऊद की 4919 नंबर की सही हदीस है। इसी तरीके से सुलह करने के लिए, 2 लोगों का झगड़ा चुकाने के लिए झूठ बोलने की भी शरीयत ने इजाजत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की 2692 और सही मुस्लिम की 2605 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, कज़्ज़ाब वो नहीं है, झूठा वो नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए, फयन और भलाई में इजाफा करे, वो यक़ूलु खैरन और भलाई की बात करे।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ایسا کرے، یعنی کسی کو صدقہ کا حکم دے، کسی کو نیکی کا حکم دے، کسی کو کے درمیان صلح کرا دے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب ہم اسے عظیم اجر سے نوازیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ یہاں مومنوں سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے، کیونکہ صحابہ کے علاوہ اس وقت کوئی مومن نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے منہج اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور منہج اور راستے پر چلے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑے گا ہم ادھر اس کو موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اجماع امت کے تمام علماء اور فقہا کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں، ایسے مسئلے کا انکار کرنا اور اس کو نہ ماننا یہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے، جو اللہ نے کہا کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اجماع بھی پوری امت کے تمام علماء اور فقہا کا کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جانا جس کو اجماع کہا جاتا ہے، یہ اجماع بھی شریعت میں حجت اور دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 2167 نمبر کی حدیث ہے، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا امت اگر اکٹھا ہے، پوری امت اس پر متفق ہے، پوری امت کے علماء اور فقہا اس پر متفق ہیں، تو وہ اجماعی مسئلہ مانا جائے گا اور اس کو تسلیم کرنا ضروری